بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب الرحمان تنولی۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر حملوں کے بعد اور پاکستان کی طرف سے جواب دینے کے بعد صورتحال مختلف نہیں ہے، ابھی تک کشیدگی جاری ہے۔ آج پھر بھارت نے ڈرون حملے کا سلسلہ جاری رکھا اور پاکستان کے کم و بیش 10 سے 15 شہروں میں ڈرون حملے کیے گئے، گرچہ اس دوران DGISPR کے مطابق 29 ڈرون گرا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود 3 اموات ہوئی اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ بات اموات سے زیادہ اور زخمی ہونے سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ یہ ڈرون حملے راولپنڈی میں ہوئے، اور خاص کر جب PSL کے جہاں میچز ہوتے ہیں اس جگہ پہ ہوئے، پھر ریس کورس کے قریب ہوئے، اس کے بعد ایسے حساس علاقوں میں ہوئے اور اسی طرح لاہور میں، کراچی میں اور چکوال میں، اٹک میں مختلف ایسی جگہوں کو ہدف بنایا گیا۔ بات یہ تھی کہ جب پاکستان کو ہدف بنایا گیا بھارت کی طرف سے پہلگام واقعے کا الزام لگا کر، اور پاکستان کے اندر اٹیک کیا گیا، اور یہ حملے مرید کے باولپور اور ظفر آباد، کوٹلی اور دیگر جگہوں پہ کیے گئے تھے۔ اس میں 38 اموات ہوئی تھی اور متعدد لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا تھا وہ اس حد تک اس رات جو تھا وہ صرف مقبوضہ کشمیر اور LOC کے طرف تھا، تو اس میں جو بھارت کے جہاز گرائے تھے، اور شروع میں تو یہ تھا کہ جواب دے دیا گیا ہے، لیکن اگلے دن پھر جب لگا کہ انہوں نے اگر پاکستان کے اندر حملہ کیا ہے تو لوگوں کا یہ اس بات پہ مطالبہ بڑھنے لگا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اندر حملہ کیا تو پاکستان کو بھی بھارت کے اندر حملہ کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ یہ جو میزائل ہمارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جب بھی ہمارا کوئی نئے میزائل کا تجربہ ہوتا تھا تو پاکستان میں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس میزائل کی رینج دلی تک ہے، اس کی رینج ممبئی تک ہے، اور اس باقی شہروں کا نام لے کے کہ یہ رینج ادھر تک ہے۔ لیکن اب لوگوں کو خاص کر اس حوالے سے بڑی مایوسی ہوئی کہ وہ جن کی رینج ہمیں بتائی جاتی تھی ان رینج کا کہیں بھی بھارت کے اندر کوئی حملہ نہیں ہوا، اور مقبوضہ کشمیر میں اس جگہ حملہ ہوا، اور جس میں ایک تو ہو سکتا ہے اڑی میں بڑا مؤثر کارروائی کی گئی، واقعی بھی بعض جگہوں پہ کی گئی، لیکن وہ مقبوضہ کشمیر کے حد تک تھا، مطلب بھارت کے اندر نہیں تھا۔ اب بھارت کے اندر اس کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر جواب دیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ پاکستان جواب دیتا، آج بھارت کی طرف سے اسرائیل ساختہ ڈرون کے ذریعے مختلف شہروں میں حملے کیے گئے، اور اس میں بڑی اموات بھی ہو گئی، اور خاص کر یہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بھارت یہاں تک شہروں تک پہنچا ہے۔ تو اس میں گرچہ آج ادھر بھی تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بتایا جاتا تھا کہ امرتسر میں کوئی دھماکے ہوئے اور اس میں لوگ مرے، لیکن دن بعد سوشل میڈیا پر ہمارے جو بہت سارے دوست تھے جو وہ یہ کہتے سنے گئے کہ ادھر امرتسر میں بھی پاکستان نے جواب دے دیا ہے، لیکن پھر امرتسر سے کسی سکھ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ یہ حملے مودی سرکار نے کیے، پاکستان نے نہیں کیے۔ اس میں بھی ابہام لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے سکھ چونکہ آزادی کے حامی ہے اور وہ بھارت سے کے مخالف ہے، شاید انہوں نے بیان دیا ہوگا، لیکن اس کی تصدیق اس وقت ہوگی جب رات کو DGISPR اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ہوئی، مشترکہ پریس کانفرنس، اور اس میں یہ DGISPR نے تصدیق کر دی کہ جو امرتسر میں دھماکے ہوئے ہیں، جو حملہ ہوا ہے وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ایک یہ سازش ہو سکتی ہے انڈیا کی کہ انڈیا سکھوں کی جو پاکستان کے ساتھ حمایت ہے، وہ چاہتا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کی کارروائی کر کے پاکستان پہ ڈالے تاکہ سکھ بھی اس سے متنفر ہو، کیونکہ پاکستان کے سکھ بڑی حمایت کر رہے ہیں اس معاملے میں، اور وہ بھارتی فوج کے خلاف بڑی حد تک جا رہے ہیں۔ اب جو تازہ ترین ڈرون حملے ہو گئے ہیں اس کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ گرچہ کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور دیگر نے جو موقف اپنایا تھا اس میں بڑا معذرت خانہ سا موقف تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت نے پھر حملے نہ کیے تو ہم بھی نہیں کریں گے، چپ رہیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان بڑا مشہور ہوا تھا،
اور اس کے بعد ہمیں ایک طرف جس طرح کہتے ہیں کہ وہ رافیل طیارے گر گئے تو بھارت کو سبکی ہوئی، اسی طرح ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ جب ہم نے دعویٰ کر دیا کہ 5 یا 6 گرا دیے ہم نے طیارے، تو ایک سبکی اس وقت ہوئی جب خواجہ حسن نے یہ کہہ دیا کہ جب CNN کو یا امریکن کسی ادارے کو انٹرویو میں جب اس سے سوال کیا گیا ہمارے وزیر دفاع صاحب سے کہ آپ نے کتنے طیارے گرائے، اس نے کہا کہ 5 گرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ کہتے ہیں جی وہ سوشل میڈیا پہ جو انڈیا کا سوشل میڈیا وہ چلا رہا ہے۔ تو پھر اس تناظر میں مجھے فوری بات یاد آ گئی ہمارے اپنے آرمی چیف صاحب کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، تو مطلب اس طرح کا آپ نے سرکاری سطح آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا سرکاری سطح پہ ہمارا وزیر دفاع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے گرائے ہیں، اور ثبوت کے معاملے پہ سوشل میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو ثبوت کے معاملے پہ آپ بات کو گول مول بھی کر سکتے تھے، کسی اور پہ رائے میں بیان کر سکتے تھے، تو پھر بھی آپ نے کر دی۔ اور دوسرا ایک اور جو بات کی تھی وزیر اعظم صاحب نے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ ہم نے 5 طیارے گرائے ہیں، لیکن چاہتے تو ہم 10 بھی گرا سکتے تھے لیکن نہیں گرائے۔ دیکھ لیں آپ، یہ آپ کی پوزیشن، آپ نے کیوں نہیں گئے؟ آپ وہ پھوپھی کے بیٹے ہیں، آپ نے کیوں کس بات پہ چھوڑ دیا؟ اور آپ نے اس سے پہلے ایک بڑی غلطی ایک اور کی کہ آپ نے سب کو ہمارے یہاں بتایا کہ انڈیا نے شکست تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ سفید جھنڈے لہرا دیے کیا بات ہے؟ آپ کے 38 سے بندے مار دیے، پاکستان کے اندر جا کے مار دیے، اور اس کے جواب میں ہم ان کے سفید جھنڈے پہ رک کے ہم نے کہا جی وہ شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس طرح کی کیا سی بات آتی ہے؟ اس طرح لال جھنڈوں سے اگر سفید جھنڈوں سے بات بنتی ہے تو پھر PTI والوں کو بھی معاف کر دیں، وہ بھی جھنڈے لہرا دیں، کیا ان کو بھی معاف کر دیں گے؟ پاکستان کے اندر جو لوگ جو قتل کر کے جا رہے ہیں ان کو آپ لال جھنڈے سفید جھنڈے پہ معاف کر رہے ہیں، تو کیا اس کا ادھر بھی معافی اس طرح کی مل سکتی ہے؟ عجیب مکانہ سا موقف ہوتا ہے ہمارا کبھی کبھی۔ تو اب قوم اس بات پہ بڑی تپی ہوئی ہے کہ ہم تو تیار ہیں، قوم تو بالکل تیار ہے، قوم تو اس بات پہ متحد ہو گئی ہے، سیاسی جماعتیں بھی متحد ہو گئی ہے، حتیٰ کہ PTI تک آپ کے ساتھ بالکل ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، جو حکومتی اس انتقامی کارروائی کا نہ صرف نشانہ بنی بلکہ جس دن بھارت نے حملہ کیا اسی دن ایک مرتبہ پھر ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے، اور فوجی عدالتوں کے ٹرائل جو تھے سویلین کے وہ جائز قرار دے دیے گئے۔ دیکھ لیں یہ سطح ہے ہماری سوچ کی، اور پھر ہمیں ایک طرف انٹرنل لڑائی لگائی ہوئی ہے، ایک طرف ہماری ایکسٹرنل لڑائی لگی ہوئی ہے۔ تو اس کے باوجود قوم جب آپ کے ساتھ ہے، قوم اس بات کی امید کرتی ہے۔ اب بھی DGIS پیار صاحب نے جب کہا ہے کہ ہم ایک ایک خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ لیں گے، لیکن یہ ذرا جلد لیجئے گا، لیٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس طرح آپ نے لیٹ ہوتے گئے تو پھر آپ کے درمیان امریکہ آ جائے گا، آپ کے درمیان باقی عالمی طاقتیں آ جائے گی، وہ آپ کو کہیں گی صبر کا مظاہرہ کریں، اور پھر آپ کے پاس صبر کے علاوہ ہوگا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ہم نے تو صبر نہ کرے تو ہماری IMF کی قسط رک جاتی ہے، آپ کو وہ بھی پتہ ہے، ہماری ساری جو بڑھ کے ہم مرتے ہیں، ہماری وہ ساری اقتصادی لائن تو ادھر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم جتنا تاخیر کریں گے یہ ضائع ہو جائے گا، اور اس سے نہ صرف ہمارا یہ موقع ضائع ہو جائے گا بلکہ ہماری ساکھ پہ بڑا حرف آئے گا۔ ایک طرف ہم خود کہتے ہیں کہ ہم چھٹی ایٹمی طاقت اور پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور پھر ایٹمی طاقت کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو کہ ایٹمی طاقت کے اندر اس طرح آ کے کوئی اٹیک کرے، ہمارے آبی ذخائر کو نشانہ بنائے، ہمارا سندھ آس معاہدہ یک طرفہ طور پہ توڑ دے، اور پھر ہم اس پہ کارروائی نہ کر سکے تو نہیں ہو سکتا۔ اب بے شک مودی یا بھارتی جتنے مرضی امریکہ کے پاس جائیں، جدھر بھی جائیں، اس کا جواب ضرور دینا چاہیے جب قوم تیار ہے۔ اب یہ موقع بنا ہوا ہے، پاکستان نے پہل نہیں کی، آپ کے خلاف یہ پہل ہوئی ہے، اور پھر پوری قوم چاہ رہی ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ اس بات پہ حکومت کا معذرت خواہ رویہ سب کے لیے بڑا معنی خیز ہے، اور بڑا اس پہ لوگ تپے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح کے موقف رکھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، ابھی پھر دوبارہ جان صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو نے کہا تھا کہ انویسٹیگیٹ کریں، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بھائی خدا کے بندے باز آ جاؤ، کیوں ہم انویسٹیگیشن میں تعاون کے لیے تیار ہیں؟ جب اگر وہ نہ کرتا، اگر وہ حملے پاکستان پہ نہ کرتا، ہم سے ریکویسٹ کرتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم سے ریکویسٹ کرتا کہ ہم اس طرح کوئی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے تعاون کریں، تو پھر ہم تعاون کرتے،
لیکن جب وہ آپ کو آپ کے اندر گھس کے مار رہا ہے آپ کو، اور پھر آپ اسے انویسٹیگیشن میں تعاون کی پیشکش کر رہے ہیں، یہ کس قدر عجیب سا فیصلہ ہوتا ہے، کس طرح عجیب سا موقف ہوتا ہے۔ اور اس والے سے ابھی تک کا جو حوصلہ افزا جو موقف ہے وہ پاک فوج کا یہ ہے، اور اس پہ قوم کو امید ہے کہ قوم کو ہماری فوج مایوس نہیں کرے گی۔ پاکستانی عوام اس وقت اس بات پہ بہت تپے ہوئے ہیں، افسردہ بھی ہے، انہیں بہت غصہ ہے کہ دشمن ملک نے ہمارے اندر گھس کے ہمارے اندر اٹیک کر لیا۔ یہ صرف یہ نہ کہیں کہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا کہ ہم نے جو ملٹری اہداف کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے مخصوص ٹارگٹ کو ہدف بنایا۔ مخصوص ٹارگٹ کیا تھے؟ ہمارے مدارس تھے، ہماری مساجد تھی، اور وہ جو دیکھ لیں بہاولپور کر کے، مرید کے، مظفر آباد، کوٹلی، کیسی کیسی جگہوں پہ ٹارگٹ کیا اور صحیح ٹارگٹ پہ پہنچے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ سوال تو اٹھتا رہے گا، آپ جواب دیتے رہیں گے کہ وہ کہاں سے آئے، یہاں تک پہنچ کیسے گئے، آپ ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سکے یہ سارے؟ یہ سوال تو آپ کو آئندہ بھی جواب دینے پڑیں گے، لیکن اس سوال کا بہترین جواب یہ ہے کہ پاکستان ایک منہ توڑ سا جواب دے، اور اس کے لیے جو نتائج و قوم جب تیار ہے آپ کے ساتھ کھڑی، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لڑائیاں جیتی جاتی ہیں قوم کے ساتھ، جب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ یا تو پھر اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم لڑائی کرنا ہی نہیں چاہتے، اس پہ بھی ہمارے آپ کے پاس ایف این بٹس بڑے ہیں، اور اس پہ قائم رہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اقتصادی طور پہ کمزور ہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات سوتے جاگتے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی طاقت ہے جواب دینے کی، اور خاص کر بھارت سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہل کریں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جواب کدھر دینا ہے، تو پھر ہم اس فیصلے کے لیے قوم تیار ہے کہ آپ نے کدھر جواب دینا ہے۔ اب قوم کو بالکل نہیں پسند کہ آپ کشمیر میں جواب دیں، کشمیر والے تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا پہلگام واقعے کے بعد جب انڈین میڈیا پراپیگنڈا کر رہا تھا، پاکستان پہ ڈال رہا تھا، اور وہ مائک لے کے مختلف کشمیریوں کے پاس جا رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کو جواب دینا چاہیے، تو کشمیری کیا جواب دے رہے تھے؟ کشمیری کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان نے حملے کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے آگے سے، اور پھر جب یہ اس طرح وہ فورس کر رہے تھے کہ جواب ان کی مرضی کا ان کے منہ میں ڈالا جائے، تو آگے سے نوجوان یہ جواب دے رہے تھے کہ آپ میں اگر بہت ہی تاڑ ہے تو جا کے پھر پاکستان کو جواب دیں، انڈیا ہمیں کیا کہتے ہیں، آپ دیں اسے۔ لیکن وہ میں نے کیا پورے سب نے دیکھا، ایک پراپاگنڈا کرنے والے مختلف میڈیا چینلز نے مائک پکڑے اور مختلف مقبوضہ کشمیر کے شہروں میں گھومتے رہے، لیکن ان کو مرضی کا جواب نہ مل سکا۔ وہ ان کے نوجوانوں کے اور کشمیریوں کے منہ میں ڈالنا چاہتے تھے یہ جواب کہ وہ کہیں کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہم جوابی کارروائی کشمیر میں کرتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں کہیں ایل او سی پہ کہیں بھی جب کوئی ہمارے کشمیری بھائی اس میں شہید ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں تو اس کا بہترین جواب ہے جس طرح آپ کے اندر پاکستان کے اندر انہوں نے اٹیک کیا، اسی طرح بھارت کے اندر ان کو جواب ملنا چاہیے تاکہ قوم بھی مطمئن ہو۔ اور اس پہ جب اگر یہ لڑائی لمبی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہے، اور آپ جس طرح مختلف جگہوں پہ ہمارے سیاسی لیڈر اکثر ہمیں یہ تقریریں گرم کرتے تھے، یہ جو موجودہ حکمران کے وزراء ہیں یہ بھی میں نے بار بار سنا ہے، حنیف عباسی صاحب نے اس دن آخری پریس کانفرنس کی تھی، خواجہ اصف نے کی، باقیوں نے کی، سب نے کہا یہ جو ایٹم بم بنایا ہے ہم نے، یہ چھولے بیچنے کے لیے بنایا ہے، یہ ہم نے سجانے کے لیے بنایا ہے، یہ ایٹم بم نے اسی لیے دشمن کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم اس طرح کا بالکل بھی نہیں مشورہ دیتے کہ آپ ان پہ ایٹم بم گرا دیں یا کوئی اس طرح کریں، لیکن ان کو جواب اس طرح منہ توڑ جواب ضرور دیا جائے۔ اور اگر جنگ اس کے بعد کہیں لمبی بھی ہوتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ قوم تیار ہے تو آپ کو کس بات کا ملال ہے، آپ کو کس بات پہ دیر ہے، اس کا جواب ملنا چاہیے۔ اور اس معاملے پہ تو ساری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور خاص کر ڈرون حملے جو آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اس کے بعد تو پاکستان کے عوام زیادہ مشتعل ہو گئے کہ ایک کارروائی پہلے پاکستان کے خلاف کی گئی اور اس کے جواب میں ہم نے جہاز ضرور گئے لیکن اس طرح بھارت کے اندر جواب نہیں دے سکے۔ اب یہ بن گیا ہے، یہ ڈیو ہو گیا ہے پاک فوج پہ اور حکومت پاکستان پہ کہ اس طرح کوئی فیصلہ کرے اور یہ جواب ان کو بھارت کے اندر دینا چاہیے، تاکہ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے نہیں ہے، وہ ہمارے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو ان کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔